حضور علیہ السلام کو کتنی معراج کرائی گئی؟ تو بعض کہتے ہیں کہ حضور کی معراج دو حصوں پر منقسم ہے۔ ایک حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے کہ جسے اسرا کہتے ہیں، اور دوسرا سفر مسجد اقصی سے آسمانوں کا ہے کہ جسے معراج کہتے ہیں۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے 3 حصے ہیں۔ ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی ہے، دوسرا مسجد اقصی سے سدرہ ہے، اور تیسرا سدرہ سے عرش ہے۔ پہلے حصے کو اسرا کہتے ہیں، دوسرے کو معراج کہتے ہیں، تیسرے کو عراج کہتے ہیں۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ حضور کی معراج شریف کے 4 حصے ہیں۔ ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی، دوسرا مسجد اقصی سے سدرہ، اور تیسرا سدرہ سے عرش، اور چوتھا عرش سے لامکان۔ اب اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اس نے اپنے محبوب کو جب معراج کرائی تو عقل یہ کہتی ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا، جو بعض لوگوں کے سوالات کو سامنے رکھ کے جوابات دیتے ہیں، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار مسجد حرام سے سیدھا لامکان تشریف لے جاتے ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ مسجد اقصی سے حضور علیہ السلام کو سدرہ کیوں لے جایا گیا؟ سدرہ سے عرش کیوں لے جایا گیا؟ اور عرش سے پھر لامکان کیوں لے جایا گیا؟ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کو جو پہلی معراج کرائی گئی کہ جس میں حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے، کہ جس میں حضور علیہ السلام نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، اہل علم فرماتے ہیں کہ بتانا یہ مقصود تھا کہ حضور علیہ السلام یہ امام الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے، قائد انبیاء ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام آگے تھے اور تمام انبیاء و مرسلین حضور کے پیچھے تھے، کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر۔ سر کہتے ہیں راز کو، کہ آیا ہو مانا اول و آخر، دست بستہ ہیں پیچھے حاضر۔ جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یعنی سلطنت پہلے کر گئے تھے، وہ سب کے سب حضور علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ ماننے کھڑے ہیں، اور سرکار کریم علیہ السلام مصلی امامت پہ جلوہ گر ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور امام الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے، قائد انبیاء ہے۔ اور دوسری معراج کہ جو حضور کو کرائی گئی کہ جس میں حضور سدرہ تک تشریف لے گئے، یاد رکھو کہ یہ سدرہ فرشتوں کی حد ہے، اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ حضور یہاں پہ تشریف لے گئے تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور جس طرح ہمارے امام ہیں، جس طرح حضور انبیاء و مرسلین کے امام ہیں، اسی طرح حضور فرشتوں کے بھی امام ہیں۔ تیسری معراج جو حضور علیہ السلام کو کرائی گئی کہ جس میں حضور عرش پہ تشریف لے گئے، بتانا یہ مقصود تھا رب کا کہ محبوب اے پیارے، یہ عرش بھی تیرے لیے ہے، یہ کرسی بھی تیرے لیے ہے۔ بعض بے وقوفوں نے لکھا کہ صاحب عرش پر جو کرسی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر بیٹھتا ہے۔ اور یہاں تک احمقوں نے لکھا کہ جیسے انسان لکڑی کی کرسی پر بیٹھتا اور تھوڑا جب ہلے تو جس طرح لکڑی کی کرسی سے چرچر کی آواز آتی ہے، لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس کرسی پر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کی وجہ سے اس کرسی سے چرچر کی آواز آتی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مادہ مادیات سے پاک ہے، مکان مکانیات سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے جسم ثابت کرنا، اللہ رب العزت کے لیے کہ اللہ اس کرسی پر بیٹھتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو عرش بھی حضور کے لیے اور کرسی بھی حضور کے لیے۔ چوتھی معراج کہ جس میں حضور علیہ السلام نے
اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا، یہ حضور کی طاقت بتانے کے لیے تھی کہ جو مقام اور جو مرتبہ میں نے محبوب کو عطا فرمایا وہ محبوب ہی کا حصہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو میں نے 2 بار دیکھا، اللہ کو میں نے، رب العزت کو میں نے 2 بار دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک ہی وقت میں حضور علیہ السلام کو یہ 4 معراج کرائی گئی۔ اچھا جناب، حضور علیہ السلام کو معراج شریف ہوئی تو کہاں سے ہوئی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ جتنے آپ بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ باتیں بیان کر کے آپ کو گمراہ کر دے، تو میں آپ کو ایک ایک چیز سمجھاؤں۔ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث میں حضور فرماتے ہیں، ذرا غور کریں میری طرف اور اس کو سیکھیں، آپ سمجھیں اسے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں حتیم کے پاس لیٹا ہوا تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی۔ ایک میں فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی۔ ایک میں فرماتے ہیں کہ میں شعیب ابی طالب میں تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی۔ یہ 4 روایتیں ہیں۔ اب جو اسکول اور کالجز میں لوگ پڑھتے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی رکھے کہ دیکھیں خود حضور فرما رہے ہیں، کبھی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، کبھی فرماتے ہیں شعیب ابی طالب میں تھا، کبھی فرماتے ہیں ام ہانی کے گھر تھا، کبھی فرماتے ہیں حتیم کے پاس لیٹا ہوا تھا، تو کون سی بات درست ہے؟ یاد رکھو کہ 4 باتیں درست ہیں ہماری، چونکہ یہ علمی بات ہے نا۔ دودھ لینا ہو تو دودھ والے کی دکان پہ جاتے ہو یا نہیں؟ آٹا چینی لینی ہو تو پرچون والے کی دکان پہ جاتے ہو یا نہیں؟ ہماری خرابی یہ ہے کہ جب علم کا مسئلہ آتا ہے ہم پان والے سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم سگریٹ بیچنے والے سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم جناب حلیم بیچنے والے سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، گولا گنڈا بیچنے والے سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا معاملہ ہو گیا اور روزے میں نے جان بوجھ کر کے کھا لیا، اب کیا کروں؟ وہ کہتا 10 مرغیاں صدقہ کر دو تمہارا روزہ پورا ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلے علماء کے ہیں، علماء کے پاس جائیں، ان کے سامنے بیان کریں کہ ایسا مسئلہ ہو گیا تو اس کا حل علماء بیان کریں گے۔ لیکن ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم علماء سے مسئلہ نہیں پوچھتے، تو ہمیں علماء کے پاس جانا ہوگا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے، وہ فرماتے ہیں میرے آقا کی 4 باتیں درست ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، یہ بھی درست ہے، میں حتیم کے پاس لیٹا ہوا تھا، یہ بھی درست ہے، میں ام ہانی کے گھر تھا، یہ بھی درست ہے، میں شعیب ابی طالب میں تھا، یہ بھی درست ہے۔ فرماتے بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ام ہانی کے گھر تھے اور یہ گھر شعیب ابی طالب کی ملکیت میں تھا۔ حضور چونکہ یہاں پر سو رہے تھے، اس لیے بوجہ سکونت کے حضور نے اسے اپنا گھر فرمایا۔ یہاں سے حضور کو اٹھا کر حتیم کے پاس لایا گیا۔ حتیم کس کو کہتے ہیں؟ یہ کعبے کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار بنی ہوئی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اسے حتیم کہتے ہیں۔ یہاں پر لایا گیا، نیند کا اثر باقی تھا، حضور علیہ السلام یہاں پر لیٹ گئے اور یہاں سے حضور علیہ السلام کو معراج کرائی گئی۔ فرماتے 4 باتیں درست ہے، لیکن اس کی جو توجیہ پیش کی امام ابن حجر مکی نے یہ بڑی شاندار ہے۔ اچھا جناب، اب آئیے ہم اس آیت مقدسہ کی طرف آتے ہیں کہ جو شب معراج پڑھی جاتی ہے، جس پہ علماء کرام گفتگو کرتے ہیں، ذرا ہم اس آیت مقدسہ کو دیکھتے ہیں، میری طرف دھیان دیں آپ۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اقدس کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ،
جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آئیے اس کی تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں۔ فرمایا رب نے سبحان، قرآن نے اس کو بیان کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، عربی گرامر میں لفظ سبحان یہ تعجب کے مقام پر استعمال ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ عرب لوگ جب کوئی عجیب و غریب چیز دیکھتے ہیں تو فوراً ان کی زبان سے نکلتا ہے سبحان۔ اچھا یہ لفظ ہماری زبان میں بھی تعجب کے مقام ہی پر استعمال ہوتا ہے۔ اردو زبان کے اندر عربی کے کئی الفاظ شامل ہیں، کئی الفاظ شامل ہیں۔ دیکھیں آپ، میں آپ سے پوچھوں گا، آپ خود کہیں گے، دھوپ ہے، تپتی دھوپ ہے، آپ گرمی سے پریشان ہیں، اچانک سے بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ مجھے بتاؤ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان نکلا؟ اچھا جناب، دو بچے ہیں، جڑواں ہیں، ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں، بال بھی ایک جیسے، آنکھیں بھی ایک جیسی، ناک بھی ایک جیسی، چہرے بھی ایک جیسے، قد بھی ایک جیسا۔ بتاؤ ہماری زبان سے بے اختیار کیا نکلتا ہے؟ تو یہ سبحان لفظ یہ تعجب کے مقام پر استعمال ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ معراج شریف میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ تو سب سے بڑی تعجب کی بات معراج ہی میں تو ہے۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ میں محبوب کو معراج کراؤں گا، اور میرا محبوب جب واپس آ کر اعلان معراج فرمائے گا، لوگ اعتراضات کریں گے، اور یہ اعتراضات کرنے والوں کا سلسلہ آگے تک بڑھتا چلا جائے گا۔ مطلب لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، عقل اس کو نہیں مانتی کہ حضور علیہ السلام تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور آئے، عقل نہیں مانتی۔ رب کے علم میں یہ بات تھی کہ فلسفی میدان میں کود پڑیں گے اور کہیں گے کہ آسمان کو چیرا نہیں جا سکتا، آسمان کو کاٹا نہیں جا سکتا، آسمان کو توڑا نہیں جا سکتا، آسمان میں سوراخ نہیں کیا جا سکتا، تو حضور کیسے گئے ہوں گے، کیسے آئے ہوں گے؟ جسم ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، بھاری جسم کا اوپر جانا محال ہے۔ تھوڑے سے وقت میں گئے اور آئے، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی چل رہا تھا، عقل اس کو نہیں مانتی۔ راستے میں قرہ ناری آتا ہے، آنکھ کا بہت بڑا حصہ آتا ہے، اس کو گل و گلزار کر کے حضور کیسے گئے، کیسے واپس آئے؟ رب نے فرمایا سبحان، میری ذات پاک ہے ہر کمزوری سے، میری ذات پاک ہے ہر عیب سے، اور تم خود کہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حضور خود گئے، قرآن نے کہا کہ رب نے سیر کرائی۔ رب فرماتا ہے جب میں طاقت والا ہوں، قوت والا ہوں، تم مانتے ہو، تو جب میں نے محبوب کو سیر کرائی ہے تو تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ کیا تم مجھے قوت والا نہیں مانتے؟ کیا طاقت والا نہیں مانتے؟ کیا میں اس چیز پہ قادر نہیں ہوں؟ فرماتا ہے جب میں نے محبوب کو سیر کرائی ہے تو تم اعتراض کیوں کرتے ہو؟ تو قرآن نے لفظ سبحان فرما کر تمام معراج مصطفیٰ کے معترضین، اعتراض کرنے والے جتنے تھے، سب کی زبان کو بند فرما دیا۔ اچھا آئیے اس کو دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں، صوفیہ کی دنیا میں لے جا کر مجھے بتاؤ، کسی کا اکلوتا بیٹا ہو، ذرا دھیان دو، چلو اکلوتا بیٹا نہ بھی ہو، بیٹا ہے، جوان ہو گیا، ماں باپ شادی کر رہے ہیں، شادی کا دن ہے، خوبصورت شیروانی پہنا ہوا، کلا یعنی پگڑی سر پہ رکھی ہوئی، اور سواری پہ سوار ہوتا ہے،
مجھے بتاؤ بوڑھے ماں باپ جب جوان بیٹے کو دیکھتے ہیں دولہا بن کے سواری پہ سوار ہے تو ماں باپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمارا بچہ دیکھو آج کتنا پیارا لگ رہا، چھوٹا چھوٹا سا تھا، بڑا ہو گیا، اب تو دولہا بن گیا۔ ماں باپ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اچھا ہمارا کوئی دوست ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، بڑے ہونے والا، اس کی شادی ہو رہی ہے، دولہا بن کے سواری پہ سوار ہے، مجھے بتاؤ ہم سارے دوست مل کر کے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہمارا دوست دیکھو آج کتنا پیارا لگ رہا ہے، دولہا بن کے سواری پہ سوار ہے۔ اچھا دولہے کی ایک بہن ہو یا 5 بہن ہو، جب بہنیں دیکھتی ہیں کہ ہمارا بھائی دولہا بن کے سواری پہ سوار ہے، مجھے بتاؤ بہنوں کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور معراج پہ جا رہے ہیں، سواری موجود ہے، نہ تو ابو بکر اس وقت موجود، نہ فاروق اعظم موجود، نہ عثمان غنی موجود، نہ حضرت علی موجود۔ رب نے فرمایا محبوب آپ کی دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی دولہا بن کے سواری پہ سوار ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اے محبوب آج آپ سواری پر بیٹھیے، اب میں خود کہوں گا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ محبوب جب میں کہوں گا یہ قرآن بنے گا، اور جب آپ کی امت کے علماء معراج مصطفیٰ پہ گفتگو کریں گے اسی آیت سے شروع کریں گے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اسرا، ایک ایک لفظ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات اقدس جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اہل علم فرماتے ہیں دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ سفر کرائے، بلکہ فرمایا سیر کرائے۔ یہ کیوں کہا؟ فرماتے بات یہ ہے کہ سفر میں انسان تھک جاتا ہے، سیر میں نہیں تھکتا۔ دیکھیں امریکہ سے آتا ہے بندہ، کینیڈا سے آتا ہے، آسٹریلیا سے آتا ہے، کہتا ہے میں بہت تھک گیا، بڑی لمبی فلائٹ تھی، وہ دبئی سے 16 گھنٹے کی فلائٹ، اور پھر ادھر، اور پھر ایئرپورٹ پر 3-4 گھنٹے پہلے پہنچنا، میں تھک گیا۔ امریکہ سے آئے، آسٹریلیا سے آئے، کہتا ہے میں تھک گیا۔ لیکن کسی سے نہیں سنا ہوگا عاشق سے کہ مدینے سے آیا ہو اور کہے کہ میں تھک گیا، وہ مکے سے آیا ہو کہے کہ میں تھک گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو کہ سفر میں بندہ تھک جاتا ہے لیکن سیر میں بندہ نہیں تھکتا، اور سفر میں ہر جگہ پہ توجہ نہیں ہوتی، کوئی چیز دیکھنے سے رہ بھی جاتی ہے، لیکن سیر کے اندر ایک ایک چیز پہ توجہ ہوتی ہے۔ یہ جتنے لوگ مدینے سے آتے ہیں نا، آپ دیکھیں ذرا بیٹھ جائیں آپ ان کے ساتھ چائے پیتے ہوئے، یہاں ایئرپورٹ سے لے کر کے وہاں واپسی تک جتنے واقعات ہوئے یہ بندہ آپ کے سامنے بیان کر دے گا۔ میں مدینہ شریف گیا، یہ معاملہ ہوا، ایئرپورٹ سے میں اس طریقے سے نکلا، پھر ہم پہنچے صاحب، کسی نے کھجوریں ہمیں دے دی، پھر احرام کی یہ حالت ہوئی، دوسرا احرام لینا پڑا، سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، ہجوم اتنا تھا لیکن آقا نے کرم فرمایا، مجھے بھی سلامی کا موقع مل گیا۔ ایک ایک چیز، ایک ایک واقعہ یہ بیان کر رہا ہوگا۔ تو یاد رکھو کہ سفر میں بندہ تھک جاتا ہے لیکن سیر میں بندہ نہیں تھکتا۔ فرمایا سبحان الذی اسری، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرایا، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ حضور جب خالق سے مخلوق کی طرف آئے، حضور کو نبی فرمایا گیا، یا ایھا النبی، حضور کو رسول فرمایا گیا، لیکن اب حضور مخلوق سے خالق کی طرف جا رہے ہیں، حضور کو بعبدہ فرمایا گیا، کیونکہ اب یہ وہ وقت ہے کہ جو عبدیت کے شان کے اظہار کا وقت ہے۔ اور یاد رکھو علماء اور مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعبدہ فرما کر ہم لوگوں پر احسان فرمایا۔ وہ کیسے؟ فرماتے جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا، آج بھی عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ حضور چوتھے آسمان تک نہیں گئے، حضور تو لامکاں تک گئے،
تو ہو سکتا تھا کہ کوئی حضور کو بھی خدا کہہ دیتا معاذ اللہ، یا خدا کا بیٹا کہہ دیتا۔ اللہ نے فرمایا بی عبدہ، بے شک لا مکان تک گئے، لیکن یاد رکھو کہ عبدیت کا تاج ان کے ماتھے پہ سجا ہوا تھا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کے بعد فرمایا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ مسجد حرام مکہ شریف کی وہ مشہور مسجد ہے کہ جس کے بالکل بیچ میں بیت اللہ شریف واقع ہے۔ اقصی یہ فلسطین کی مشہور مسجد، مسجد اقصی، اقصی کے معنی ہے دور۔ یہ مسجد حرام سے کتنا دور ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ اگر یہاں سے تیز رفتار گھوڑا دوڑائیں ہم مکے سے بیت اللہ شریف کے پاس سے مسجد اقصی کے لیے، تو یہ 1 مہینے میں جا کر کے پہنچے گا مسجد اقصی۔ تو 1 مہینے دور ہے، مسافت ہے، اس لیے اسے مسجد اقصی اس لیے کہتے ہیں۔ فرمایا یہ سیر جانتے ہو کیوں کرائی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مفسرین فرماتے سوچو، جب مسجد اقصی کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں کہ جس کی تعریف قرآن کر رہا ہے، فرماتے سوچو خود مسجد اقصی میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اب برکتیں وہاں پر کیا ہیں؟ کہتے ہیں 2 طرح کی برکتیں ہیں۔ ایک تو دنیاوی برکتیں ہیں، نہریں بہت ہیں، پھل فروٹ بہت لگتے ہیں، باغات بہت ہیں۔ اور دینی برکت یہ ہے کہ بے شمار انبیاء کہتے ہیں کئی انبیاء و مرسلین کے مزارات یہاں پر موجود ہیں، اور مسلمان پہلے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پر اللہ والوں کے مزارات ہوں وہاں پر جانا برکت کے مقام پر جانا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو آج کوئی داتا صاحب کی مزار پہ جائے، یہ برکت کے مقام پہ جانا ہے۔ غریب نواز کے مزار پہ جائے، برکت کے مقام پہ جانا ہے۔ بغداد میں غوث پاک کے مزار پہ جائے، برکت کے مقام پہ جانا ہے۔ یہ بابا فرید کے مزار پہ جائے، عبداللہ شاہ غازی، لال شہباز قلندر، عالم شاہ بخاری کے مزار پہ جائے، یہ برکت کے مقام پہ جانا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کے نیک بندے آرام فرما ہیں۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب فرمایا لنریہ من آیاتنا، جانتے ہو معراج کیوں کرائی؟ تاکہ ہم دکھائیں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں۔ کیا نشانیاں دکھائیں؟ اللہ نے اپنے محبوب کو جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، فرشتے دکھائے، سب دکھانے کے بعد کہا محبوب سب دیکھ لیا، اب جس نے یہ ساری کائنات بنائی، جس نے جنت بنائی، اے محبوب اب اسے بھی دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے رب کائنات کا دیدار فرمایا۔ فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ کون؟ مفسرین فرماتے اس سے مراد اللہ کی ذات بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور اس سے مراد پیارے مصطفیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے کہ پیارے مصطفیٰ بھی دیکھنے والے اور سننے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ آج جو لوگ معراج مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کے انکار کو سماعت بھی فرما رہا ہے۔ جو لوگ معراج مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کے انکار کو سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا جب اللہ اس کا رسول منکرین کی باتوں کو سماعت فرما رہا ہے تو وہ لوگ کہ جو معراج مصطفیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ بھی رہا ہے، ان کی باتیں سماعت بھی فرما رہا ہے۔ پیارے مصطفیٰ انہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کی باتوں کو سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب 2-4 باتیں اور کرتا ہوں میں۔ سوال یہ ہے